بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، دیکھو ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم وہ جو بخشا نہیں جائے گا، اور دوسرا ظلم وہ جس کا مواخذہ چھوڑا نہیں جائے گا، تیسرا وہ جو بخش دیا جائے گا اور اس کی باز پرست نہیں ہوگی، لیکن وہ ظلم جو نہیں بخشا جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد ہے، خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وہ ظلم جو بخش دیا جائے گا وہ ہے جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنے نفس پر کرتا ہے، اور وہ ظلم کے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے جس کا آخرت میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ وہ تو چھریوں سے کچو کے دینا اور کوروں سے مارنا نہیں، بلکہ ایک ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت کم ہیں۔ دین خدا میں رنگ بدلنے سے بچو، کیونکہ تمہارا حق پر اطاعت کر لینا جسے تم ناپسند کرتے ہو، باطل راستوں پر جا کر حق جانے سے جو تمہارا محبوب مشتاق ہے بہتر ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ نے عدلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو متفرق اور براندہ ہونے سے کوئی بھلائی نہیں دی۔ اے اپنے عیوب، اے لوگو، لائق مبارک وہ شخص ہے جسے اپنے عیوب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں، اور قابل مبارکباد وہ شخص ہے جو اپنی گھر کے گوشہ میں بیٹھ جائے اور جو کھانا میسر آ جائے کھا لے اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، تو اس طرح وہ بس اپنی ذات کی فکر میں رہے اور دوسرے لوگ اس سے آرام میں رہیں۔ پھر مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، دنیا اپنا دامن سمیٹ رہی ہے اور اس نے اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی جانی پہچانی ہوئی چیزیں اجنبی ہو گئیں اور وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی ہے اور اپنے رہنے والوں کو فنا کی طرف بڑھا رہی ہے اور اپنے پڑوس میں بسنے والوں کو موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس سے شہرین تلخ اور صاف شفاف لمحے متدر ہو گئے ہیں۔ دنیا سے بس اتنا باقی رہ گیا ہے جتنا برتن میں تھوڑا سا بچا ہوا پانی یا نپاتلا ہوا ذرا آپ کے پیاسا اگر اسے پیے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ خدا کے بندو، اس دار دنیا سے کہ جس کے رہنے والوں کے لیے زوال امر مسلم ہے، نکلنے کا تہیہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزوئیں تم پر غالب آ جائیں اور اس چند روزہ زندگی کی مدت کو دراز سمجھ بیٹھو۔ خدا کی قسم، اگر تم ان اونٹنیوں کی طرح فریاد کرو جو اپنے بچوں کو کھو چکی ہوں، اور ان کبوتروں کی طرح نالہ و فغان کرو جو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے ہیں، اور ان گوشہ نشین راہبوں کی طرح چیخو چلاؤ جو گھر بار چھوڑ چکے ہیں، اور مال اور اولاد سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لو، اس طرح سے کہ تمہیں بارگاہ الہی میں تقرب حاصل ہو، درجہ کی بلندی کے ساتھ استحاں، یا ان گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ جو صحیفہ اعمال میں درج اور کرامن کا تابعین کو یاد ہے، تو وہ تمام بے تابی اور نالہ فریاد اس ثواب کے لحاظ سے جس کا میں تمہارے لیے امیدوار ہوں، اور اس عذاب کے اعتبار سے جس کا مجھے تمہارے لیے خوف و اندیشہ ہے، بہت ہی کم ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے دل بالکل پگھل جائیں اور تمہاری آنکھیں امید و بیم سے خون بہانے لگیں اور پھر رہتی دنیا تک اسی حالت میں جیتے بھی رہو، تو بھی تمہارے اعمال اگرچہ تم نے کوئی اثر نہ اٹھا رکھی ہو، اس کی نعمات عظیم کی بخشش اور ایمان کی طرف رہنمائی کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ پھر مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، اس میں عید، قربان اور ان صفتوں کا ذکر کیا ہے۔ قربانی کے جانوروں کے خصائص کے بارے میں جو گوسفند قربانی میں ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کا مکمل ہونا یہ ہے کہ اس کے کان اٹھے ہوئے ہوں، یعنی کٹے ہوئے نہ ہوں، اور اس کی آنکھیں صحیح اور سالم ہوں۔ اگر کان اور آنکھیں سالم ہیں تو قربانی بھی سالم اور ہر طرح سے مکمل ہے، اگرچہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اور ذبح کی جگہ تک اپنے پیر کو گھسیٹ کر پہنچے۔ پھر مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، استقامت وہ اس طرح بے تحاشا میری طرف لپٹے جس طرح پانی پینے کے دن وہ اونٹ ایک دوسرے پر ٹوٹتے ہیں، کہ جنہیں ان کے ساربان نے پیروں کے بندھن کھول کر کھلا چھوڑ دیا ہو، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یا تو مجھے مار ڈالیں گے یا میرے سامنے ان میں سے کوئی کسی کا خون کر دے گا۔
میں نے اس امر کو اندر باہر سے الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آئی. یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام سے انکار کر دوں، لیکن آخرت کی سختیاں جھیلنے سے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا سہل نظر آیا، اور آخرت کی تباہیوں سے دنیا کی ہلاکتیں میرے لیے آسان نظر آئیں. میرے دل سے اللہ اپنے پیارے رسول کے سلطے ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے. تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.